غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 85 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا وقت بحث کے اندر، مناظرے کے اندر گزارا، اور اپنے تئیں وہ اپنے اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے اعمال کو حق سمجھ کر انہوں نے جھگڑا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی یہ پہلی جو 85 آیات ہیں، اور آج اس موضوع کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حق بات واضح فرمائی، حق بات واضح فرمائی، اور ان کے سارے نظریات اور سارے عقائد کی قلی کھول کر رکھ دی کہ تمہارے جو نظریات ہیں وہ حقیقت میں کیا ہیں، تمہارا جو عقیدہ ہے حقیقت میں وہ بودہ ہے، تمہارا جو عمل ہے حقیقت میں وہ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے۔ محض نظریات تو کوئی کام نہیں آتے، اور وہ نظریات بھی اگر درست بھی نہ ہو تو پھر تو سرے سے ہی کوئی کام نہیں آتے۔ تو اب ان کے اوپر ضروری تھا کہ واضح کیا جائے کہ جس چیز پر ہو تم اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کھوکھلی چیز پر کھڑے ہو، لہٰذا اصل چیز کی طرف آؤ، دین ابراہیمی جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اس کے اوپر صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی طرح سے تمام انبیاء کی یہ شریعت جو ہے یہ مہیمن، نگران، نگہبان شریعت ہے جو ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے نزول کے بعد، اس کی بعثت کے بعد کوئی دوسرے راستے کو، کوئی دوسرے طریقے کو پریفر کرے گا تو وہ سراسر گمراہی میں ہوگا۔ کیسے ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی یبتغی تلاش کرے گا، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یعنی دلی طور پر کسی چیز کی تمنا رکھنا، لگاؤ رکھنا، اس کی طرف جھکاؤ رکھنا، یہ یبتغی، ٹھیک ہے۔ جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دینن کسی دین کو، دینن کسی دین کو، فلن یقبل پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، منہ اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہو اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں ہوگا من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، جس نے بھی اپنے لیے ضابطہ حیات اسلام کے علاوہ کسی چیز کو مقرر کیا، کسی طریقے کو مقرر کیا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں سے ہوگا۔ محترم بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد جو شخص بھی آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر ہی چلتا رہے گا اور چلنے کی کوشش کرے گا،
وہ چاہے کتنا ہی توحید پرست کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی انبیاء پر ایمان رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی ساری آسمانی کتابوں کا حافظ کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتا، اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آخرت کے اندر اصل نقصان اور اصل جو گھاٹا ہے وہ یہی ہے کہ بندے کی آخرت تباہ ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو ٹوک بات کی ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص جو کسی اور طریقے کو فالو کر کے آیا، کسی اور نظام کی پیروی کرتا ہے، کسی اور نظام کے پیچھے چلتا ہے، کسی اور چیز کو ضابطہ حیات مانتا ہے اسلام کو چھوڑ کر، تو یہ پکی بات ہے کہ وہ آخرت کے اندر خسارے میں ہوگا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، اس کو کوئی خیر اور بھلائی نہیں مل سکتی۔ اس میں بھی شک کی بات نہیں ہے، اگرچہ تمام انبیاء کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، اسلام ہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے احکامات جو پہلی امتوں کو نہیں دیے گئے تھے، بہت ساری چیزیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، وہ اس امت کے لیے جائز، حلال اور ان کے لیے احکامات نازل ہوئے۔ تو گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انبیاء کے آخر میں، اور اس دین کی جو کہہ لے کہ مکمل ہوا ہے، اس کی اکمل شکل جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ کامل مکمل جو شکل تھی اس کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ تو اب ضروری ہے کہ اس پر ہی ایمان لایا جائے، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا ما یسمع بی، کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے پھر میرے اوپر وہ ایمان نہ لائے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے تو الا دخل النار، مگر وہ داخل ہوگا آگ کے اندر۔ کس کے اندر داخل ہوگا؟ آگ کے اندر۔ تو یہاں پر خسارے کی بات کی، اور وہاں پر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی بات کی ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز کہ اسلام کا دعویٰ کر لیا، یعنی کلمہ پڑھ لیا، دین کو قبول تو کر لیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دین کے اندر رہتے ہوئے کسی اور کے طریقے کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ شخص کسی اور طریقے پر چل رہا ہے، سوشلزم کو اپنا رہا ہے، کمیونزم کو اپنا رہا ہے، کیپٹلزم کو اپنا رہا ہے، یا کسی اور ازم کو اٹھا کر وہ لا رہا ہے، جیسے کہ یہ فیمنزم ہے، اور بہت سارے جو ہے طریقہ کار دنیا کے اندر، دنیا کے بنائے ہوئے نظام موجود ہیں۔ محترم بھائیو، اسلام کا نام لے کر، کلمہ پڑھ کر، شہادت دے کر پھر کسی اور نظام کو فالو کرے گا تو یہ شخص بھی اسی زمرے کے اندر ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لانا ہمارے لیے رکھا ہے، بلکہ آپ کو سیم کاپی کرنا رکھا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سیم آپ کو کاپی کرنا ہے، آپ کے پیچھے چلتے ہی رہنا ہے، کاپی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو کوئی کسی بھی معاملے کے اندر محترم بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے اور اپنا طریقہ لاتا ہے، دین میں لاتا ہے یا اسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے لاتا ہے، محترم بھائیو زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے لاتا ہے، یا کہہ لیں کہ ضابطہ حیات اس کو بناتا ہے، تو گویا یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے پیچھے ہٹ رہا ہے، ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ شخص اپنی کہہ لیں کہ اس کو اپنی خیر منانی چاہیے کہ وہ آخرت کے اندر کتنے بڑے خسارے کے اندر ہوگا۔ اگر دینی اعتبار سے کوئی چیز بیچ میں داخل کرتا ہے، کوئی نیا سسٹم نظام لے کر آتا ہے، تو وہ تو ہے ہی مردود۔ وہ تو کیا ہے؟ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ تو مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ اور اسی طرح سے محترم بھائی جو اسلام کے مقابلے میں کوئی نظام لے کر آتا ہے، اور سوشلزم کیا ہے؟ اسلام کے مقابلے میں ایک نظام ہے۔ کمیونزم کیا ہے؟ اسلام کے مقابلے میں ایک نظام ہے۔ یہ جو اسی طرح سے کیپٹلزم ہے، یہ بھی اسلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ نظام ہے۔ اسلام کے نام پر ملک، اسلام کے نام پر ہماری شناخت
اور اگر ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خیر ان میں ہے اور اسلام کے اندر کوئی خیر نہیں، یہ ہمارے حکمران کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ اسلام کے اندر اب کوئی خیر نہیں ہے۔ اب دنیا کو لیڈ کرے گا تو کیپٹلزم لیڈ کرے گا، اب دنیا کو لیڈ کرے گا تو جو ہے سوشلزم لیڈ کرے گا، اور اس کے اندر خیر ہے۔ تو محترم بھائیو یاد رکھیں ایسا شخص بھی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر بڑے خسارے کے اندر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو لیڈ کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیڈ کرنے کے لیے دین اسلام کو بھیجا ہے، اور جو کوئی اس کو چھوڑ کر کسی بھی دین کی طرف جائے گا تو وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام سے سچی محبت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ آئی۔